ہماری گفتگو بہت مزے کی چل رہی تھی، اس میں دل اور دماغ کی بات بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا کیوں نہ آج اسلام اور سائنس پہ بات کی جائے تاکہ دل اور دماغ کی بات بھی ڈسکس کر سکیں۔ تو علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اسلام اور سائنس کیا یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا یہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم سائنس کس کو کہتے ہیں؟ اس کائنات کے اسرار و رموز کو کشف کر کے اس میں موجود استعداد اور صلاحیتوں کے ذریعے سے اس انسان کو جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے وہ راہ و روش اپنانا جس کے ذریعے سے اس کی زندگی سہل اور آسان ہو سکے۔ علم اسی کا نام ہے، چاہے وہ فکری حوالے سے ہو چاہے وہ مادی حوالے سے ہو۔ دین کس لیے آتا ہے؟ دین آتا ہے اسی انسان کو مخاطب کرتا ہے، اسی انسان کو اس مادی دنیا میں جینے کا رستہ بتاتا ہے، ایسا رستہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی تخلیق کے اس منزل تک پہنچے یا کمال تک پہنچے جو اس کے لیے مطلوب ہے۔ علم اور دین، سائنس اور دین ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، کوئی ان کے درمیان نہ تضاد کا تصور ہے نہ دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے۔ علم اگر نہ ہو، سائنس اگر نہ ہو تو انسان کیسے اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے؟ جبکہ انسان کی تخلیق کا جو بنیادی ہدف ہے وہ معرفت رب کے بعد اس عالم کو تسخیر کرنا اور انسان کی ترقی اور کمال کے لیے اسی علم کا استعمال ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں، انبیاء سب سے پہلے سائنٹسٹ ہیں۔ انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت تھی اس کا آغاز انبیاء سے ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ مختلف چیزوں کے حوالے سے اس کی بنیادوں کو تلاش کریں تو آپ کو انبیاء کی تعلیمات میں وہی بنیادیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کے ذریعے سے اس کائنات کے اسرار و رموز کو بیان کیا اور اس عالم میں موجود چیزوں کے اندر جو حکمتیں، جو فوائد، جو نقصانات ہیں ان سے انسانوں کو آشنا کیا اور انسانوں کو ان چیزوں کے کشف کرنے کا رستہ بتایا اور ان کو مدد دی تاکہ انسان اس جہالت اور پتھر کے دور سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر فرشتے بھی اس کی تخلیق اور اس کے کمال کو دیکھ کر رشک کریں۔ وہ جو رشک ہے یعنی انسان کا باقی تمام موجودات سے مابہ الامتیاز جو اس کو باقی موجودات سے الگ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا علم، اس کی معرفت ہے۔ اگر علم اور معرفت نہ ہو تو ایک انسان اور غیر انسان میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر سب سے اشرف ہے تو اپنے علم کی وجہ سے، وہ علم جو اس کو صاحب معرفت بنا دے، وہ علم جو اس کو درست رستے پر گامزن کرے، وہ علم جو اس کو حقائق اور اسرار عالم سے آشنا کرے، وہ علم جو اس کو گمراہی سے بچائے اور درست رستے پر لگائے۔ آج ہم جب کہتے ہیں علم اور سائنس تو سائنس سے مراد ہماری عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ بہترین گاڑی کس نے بنائی ہے، بہترین جہاز کس نے بنایا ہے، ایٹم بم کس نے بنایا۔ بھئی اگر انہی کو علم کے اندر آپ محدود کر دیں تو پھر جنہوں نے ایٹم بم بنایا وہی سب سے بڑے وحشی ثابت ہوئے، ان کی انسانیت کہاں چلی گئی؟ علم آتا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، اس انسان کے مقام تک پہنچنے کے بعد وہ انسان پھر اس علم سے عام انسانوں کا فائدہ دیکھتا ہے، نقصان نہیں دیکھتا۔ جبکہ آج جس علم کو علم سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر تہذیب نہیں ہے، جس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، جس کے اندر تربیت نہیں ہے، جو کہ انبیاء کی تعلیم اور ان کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کی بعثت کے مقصد اور ان کی نبوت اور رسالت کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں اور نشانیاں بیان کرتا ہے وہ نبی اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر تین طرح کی وہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ یزکیہم، ان کو اندر سے پاک کرتا ہے۔ اندر سے پاک کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے خون کو پانی میں یا دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے؟ خون نجس ہے تو اس کو دودھ میں تبدیل کر دیا پاک ہو گیا؟ نہیں، اس کے اندر موجود حیوانی اور جبلی
ان صفات کو جس کی وجہ سے وہ انسانیت کے مرتبے سے گر کر حیوان اور درندہ بن جاتا ہے، ان چیزوں کو پاک کرتا ہے، ان چیزوں کو انسانیت میں تبدیل کرتا ہے، یزکیہم، ان کو اندر سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم، اور ان کو تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ وہی اسرار اور رموز عالم۔ اس عالم میں موجود جتنے بھی راز ہیں، جتنے بھی اسرار ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہے، ان چیزوں کی تعلیم کون دیتا ہے؟ وہ نبی۔ تو جو نبی اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ اس انسان کو حکمت سکھائے، حکمت سے مراد طبابت نہیں ہے، حکمت سے مراد یعنی اس عالم میں موجود وہ حکمتیں، اس عالم کی تخلیق میں موجود وہ اسرار اور رموز جن سے انسان واقف نہیں ہے، حتیٰ فرشتے بھی واقف نہیں ہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ان انسانوں کو خلق کرے گا جو آپس میں خون بہائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ان کے اندر جو صلاحیت ہے تمہیں نہیں معلوم، اور وہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے جب اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے سامنے وہ علوم رکھے، انبیاء کے ذریعے سے وہ پہنچائے، تاکہ انسان ان علوم کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچے کہ حقیقتاً اس عالم کی تخلیق کا ہدف ٹھہرے۔ لہذا علم اور دین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں، ایک ہی حقیقت کی مختلف صورتیں ہیں، مل کر ہی انسان کو کمال تک پہنچانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، صحیح جی، خوبصورت بات۔ علامہ نسیم احمد صدیقی۔